آپ کے پاس۔ اچھا، تیسری بات ہم نے کہا کہ جی یہ چونکہ خود کوٹھوں پر یہ دیوبندی اکابر رہتے ہیں، وہاں رات گزارتے ہیں، بالکل جھوٹ بولا ہے۔ تذکرۃ الرشید میں جو ضامن جلال آبادی کا حوالہ ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ اسی کی طرح کوئی بدعتی پیر ہے، اس میں اگر غیرت ہے تو اسے ہمارے اکابر میں سے ثابت کرے۔ ہم بتاتے ہیں کہ توافق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، جیسا کہ آپ نے سنا، پاکستان کا موزور ملا ساجد خان دیوبندی نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ دیوبندی اکابر کوٹھے پر رہتے ہیں، وہاں رات گزارتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید میں جو ضامن جلال آبادی کا حوالہ ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ اسی کی طرح کوئی بدعتی پیر ہے، اس میں اگر غیرت ہے تو اس کو ہمارے اکابر میں سے ثابت کرے۔ آپ کو پہلے تذکرۃ الرشید کی وہ عبارت بتاتا ہوں جس پر یہ بات سامنے آئی، پھر آگے بات کرتا ہوں۔ تذکرۃ الرشید کے صفحہ نمبر 242 پر لکھا ہے کہ مسکرا کر فرمایا کہ ضامن جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا، ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کو حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے، فلاں کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہت کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں زیارت کو نہیں آتی۔ میاں صاحب نے کہا، نہیں جی، تم اس کو ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا، بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا، حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے، بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا، لا حول ولا قوت، اگرچہ میں گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ سامعین احتشام، اب اس سے صاف پتہ چلا ان کے نزدیک ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق تھے، بہت رنڈیاں مرید تھیں، کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے بھی، اور رنڈی کو شرم ہے لیکن ضامن علی جلال آبادی کو شرم نہیں، اور کہتا ہے کرنے والا کون کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، خفا ہو کر کہا، لا حول ولا قوت پڑھا اور کہا، ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی، اور یہ پیر جی شرمندہ ہو گئے، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جب ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بدعتی پیر ہے، تو یہ دیوبندی ہی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنی صرف جھگڑے کی بات کرتے ہیں، تشدد پسند ہیں۔ اب جب کہ ان کا ہی ملا ساجد خان، جس کو واٹس ایپ پر حیدر عباس کے نام سے جانتے، اس نے بولا اس پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ بدعتی پیر ہے، ہمارے اکابر میں سے نہیں۔ اب دیکھنا ہے دیوبندی اس ملا ساجد خان دیوبندی کو کیا سبق سکھاتے ہیں۔ گنگوہی بولے کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے، اور یہ دیوبندی ملا ساجد خان کہتا ہے کہ لعنت بھیجتا ہوں، بدعتی پیر ہے، اکابر میں سے نہیں ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب دیوبندیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ جیت گنگوہی کی ہوئی یا اس قضا ملا ساجد خان دیوبندی کی۔ جہاں تک گنگوہی کی بات ہے تو اسی تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ سن لو، حق وہی ہوتا ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ اب بتاؤ ملا ساجد خان دیوبندی صحیح کہہ رہا ہے یا گنگوہی جی؟ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ تذکرۃ الرشید میں ہی لکھا ہے، حضرت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہو گئے۔ اب مولوی ساجد خان دیوبندی بتا، یہ ضامن صاحب کوئی دوسرے ہیں یا وہی ہے جس پر تو نے کہا یہ بدعتی پیر ہے، لعنت بھیجتا ہوں؟ یہاں تو شہید اور رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ جواب کا منتظر ہوں دیوبندیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔